بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، میں آپ کو برصغیر کا بادشاہ تھا جہانگیر، اسے شاہ جہاں کہتے تھے، اس کی بیوی کا واقعہ سناتا ہوں۔ دوستو، ایک مرتبہ آپ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بادشاہ تھا جہانگیر وہ مسلمان تھا، اور اس کی بیوی جو تھی نور جہاں وہ شیعہ تھی۔ فرمایا کہ ایک دن فیصلہ آیا تو ایک سنی اور مسلمان کا، فرمایا کہ قصور شیعہ کا تھا، تو فرمایا کہ جہانگیر بادشاہ نے، شاہ جہاں نے فیصلہ کرنے لگا تو اس کی یہ روایت تھی، یہ طریقہ تھا کہ جب اس کی بیوی ساتھ بیٹھتی تو وہ فیصلہ کرتا تھا، جب اٹھ کے چلی جاتی تو درمیان میں، مجلس کے درمیان میں سے بادشاہ بھی اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ فرمایا کہ وہ فیصلہ کرنے لگا تو نور جہاں اٹھ کے چلی گئی، بادشاہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مجلس برخاست ہو گئی، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ فرمایا کہ پھر اگلے دن اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو رات کے وقت کچھ شیعہ لوگ آئے اور نور جہاں کو کہنے لگے کہ ایسے تو بادشاہ کو سمجھا کہ اس کو چھوڑ دے، جو شیعہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ نور جہاں ساری رات اس کو مناتی رہی بادشاہ کو۔ فرمایا کہ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ اگلے دن جو فیصلہ ہونے والا تھا تو مسلمان بھی دوسرا بھی، فرمایا کہ بادشاہ جہانگیر جو تھا اس نے حق پہ فیصلہ کر دیا، کیونکہ اس نے شیعہ نے کوئی گستاخی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، تو وہ مسلمان اسے پکڑ کے لے کر آیا تھا۔ فرمایا کہ نور جہاں اٹھ کے جانے لگی تو وہ بادشاہ کہنے لگا، جہانگیر کہتا، جان من جان دادن ایمان نہ دادن، کہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے تو یہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس نے فیصلہ مسلمان کے حق میں سنا دیا اور شیعہ کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ دوستو، یہ ان لوگوں کے، دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں بھی اتنا ایمان تھا، ہاں جی، تو وہ کہتے تھے جان تو جا سکتی ہے لیکن صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ریت بالکل نہیں۔ فرمایا کہ اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد نور جہاں نے ایران میں خط لکھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے جب برصغیر ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ایران میں خط لکھا کہ وہاں علماء لوگ ہیں شیعہ کے، تو وہاں کوئی شیعہ عالم بھیجو جو لاہور سے ہوتا ہوا دلی تک پہنچے۔ تو کہتے کہ یہاں چھوٹے بزرگ وغیرہ ہیں، عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کو شکست دیتا ہے کہ دہلی پہنچنے سے پہلے اس کا رعب اور دبدبہ پھیل جائے۔ کہتے ادھر عالم بہت کم ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ کوئی اچھا سا عالم، چوٹی کا عالم بھیجو۔ فرمایا کہ شیعوں نے وہاں سے ایک عالم کو بھیجا۔ فرمایا کہ وہ شیعہ عالم ایران سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا۔ فرمایا کہ وہاں ایک بزرگ مسجد میں تھے، ان کے 2 شاگرد وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ شیعہ نے کہا کہ اور تو کوئی جگہ ہے نہیں، میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں کھانے پینے کے لیے۔ وہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بزرگ اشراق کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اور قبلے کی طرف ان کا منہ تھا۔ تو جب وہ شیعہ داخل ہوا تو بزرگوں نے فوراً کہا اپنے شاگردوں سے، ابھی کوئی سیاہ دل والا مسجد میں داخل ہوا۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد وہ شیعہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے اس سے علیک سلیک کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور دہلی جا رہا ہوں۔ کہ کس کام کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ دوستو، حضرت کہنے لگے کہ الحمدللہ، ہم تو اہل بیت کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ہمیں بھی سناؤ۔ سمجھ تو گئے یہ شیعہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں دفن ہیں، ان کے 40 میل مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف 40 میل جتنے بھی لوگ دفن ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔
حضرت کہنے لگے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہو۔ پھر یہی جملہ کہلوایا، پھر حضرت نے کہا ایک مرتبہ اور کہو، وہ پھر خاموش ہوا، حضرت نے کہا ایک مرتبہ اور کہو، فرمایا کہ 40 مرتبہ اس سے یہ بات کہلوائی۔ پھر حضرت فرمانے لگے کہ تو بتا ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ دیا۔ تو حضرت کہنے لگے اچھا تو پھر آپ اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت حسین کو یہ رتبہ ملا، تو ہمارے نبی کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، کتنے لوگ بخشے جائیں گے، کتنے کتنے میل تک۔ وہ خاموش ہو گیا اور حضرت کہنے لگے کہ جو ہمارے نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں ابو بکر و عمر، ان کا بتا۔ فرمایا کہ ان کا کیا بنے گا؟ ان کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں دفن ہے 40 میل لوگ بخش دیے جائیں گے، اور جہاں میرے نبی دفن ہے وہاں کتنے کتنے لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں ابو بکر عمر، ان کا بتا۔ کہتے وہ شیعہ اٹھا اور اتنی زور سے بھاگا، جوتا ہاتھ میں پکڑا اور بھاگ گیا، اور پھر واپسی ایران میں چلا گیا۔ کہتے کہ کچھ مہینوں کے بعد اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ جہاں جس علاقے کے بزرگ اتنا علم رکھتے ہوں کہ مجھے لاجواب کر دیا، وہاں کے علماء کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں علماء دیے ہیں، مساجد مدارس دیے ہیں، ہم اللہ کا احسان کریں کہ وہ ہمیں دین بتاتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز بتاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔